آخرکار ازمیر نے عائشہ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر ہی لیا۔ ازمیر نے عائشہ کو بتا دیا کہ اس کے والد کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عائشہ جو اس بات کو لے کر خوش ہو رہی تھی کہ اس کا رشتہ اس کے شوہر ازمیر کے ساتھ درست ہو رہا ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا شوہر ازمیر جب اس سے اس سچائی سے آگاہ کرے گا تو اس کا دل کس طرح سے ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ کہتا ہے ازمیر عائشہ سے کہ میں تم سے آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں نے تمہیں کبھی نہیں بتائی۔ مجھ سے اپنی زندگی میں غلطی ہوئی ہے۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے والد کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ میری ہی کار سے ہوا تھا اور میں ہی تھا جو انہیں عین ٹائم ہاسپٹل نہیں لے کر گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ عائشہ ازمیر کی یہ بات سننے کے بعد دنگ رہ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ ازمیر آخرکار میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ ازمیر نے آخرکار یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہیں پر دوسری طرف ماہم کے سامنے نوشین کی سچائی کھل جاتی ہے جب نوشین عروج سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت عائشہ کو اپنے بیٹے کی زندگی میں نہیں رہنے دے گی، وہ کسی بھی صورت عائشہ سے نہیں ہارے گی۔ اس نے عائشہ کو ازمیر کی زندگی سے نکالنے کی خاطر اور ماہم کو ازمیر کی زندگی میں لانے کی خاطر بہت کچھ کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے ماہم کی کڈنیپنگ تک کروا دی اور یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ جیسے ہی ماہم یہ تمام تر باتیں سنتی ہے اس کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماہم سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ نوشین آخرکار اس حد تک کیسے گر سکتی ہے۔ ماہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے یہ سوچ کر کہ اس نے اپنی کڈنیپنگ کا الزام عائشہ پر لگایا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ نوشین آنٹی آخرکار اتنا بھی گر سکتی ہیں۔ وہیں پر ہو رہی ہوتی ہے پلاننگ عمرے پر جانے کی۔ زینب جو کہ سب کو بتاتی ہے کہ وہ عمرے پر جا رہی ہے تو عائشہ بے حد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، لیکن نوشین صاف الفاظوں میں انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم چلی گئی تو ہمارے گھر کے کام کاج کو کون دیکھے گا؟ ازمیر اپنی ماں کی یہ بات سننے کے بعد حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہتی ہے نوشین کہ ویسے بھی تمہارا کوئی محرم تو تمہارے ساتھ جا نہیں رہا، نہ ہی فرقان اور نہ ہی ازمیر، تو تم کس طرح سے جا سکتی ہو؟ تو بہتر یہ ہے کہ یہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ آتی ہے ماہم عائشہ کے پاس اور آ کر معافی مانگتی ہے۔ کہتی ہے میں تم سے دل سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو مجھے یقین ہے کہ میرا خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ وہیں پر ازمیر جو کہ اپنے والد فرقان کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں آخرکار کیا کروں، میں عائشہ کو اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہتا اور ماہم عائشہ کو میرے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتی۔ وہیں پر فرقان جب کہتا ہے ازمیر سے کہ تم اپنے دل سے پوچھو کہ تم کس سے محبت کرتے ہو، تو ازمیر اپنی محبت کا اعتراف کرتا ہے اور بتاتا ہے اپنے والد فرقان کو کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہے۔ فرقان ازمیر کی یہ بات سننے کے بعد بے حد خوش ہوتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ کہتا ہے میں بہت خوش ہوں یہ جان کر کہ تمہیں آخرکار عائشہ سے محبت ہو ہی گئی۔ وہیں پر ماہم ہو چکی ہے پریشان کہ کہیں وہ عائشہ کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ وہ پہلے ہی اس حق میں نہیں تھی کہ عائشہ کا حق چھین کر ازمیر سے شادی کرے، لیکن کڈنیپنگ کے معاملے کے بعد اس نے ازمیر سے زبردستی شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن نوشین کی باتیں سننے کے بعد ماہم ہو چکی ہے پریشان۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا عائشہ ماہم، ازمیر اور نوشین کو معاف کر پائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ام عائشہ۔